اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ جمعہ کا دن منسوب کیا جاتا ہے ہمارے وقت کے امام سے۔ معرفت ہر امام کی ضروری، لیکن جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں اس میں کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں نا، معرفت تو ہر وقت میں ہر اس پہ ایک ہی رکھنی چاہیے، ہونی چاہیے ہر معصوم کی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ذرا زیادہ اپنے آپ کو امام کی طرف اپنی رغبت رکھیں، اپنی امیدیں پوری ہونے کی دعا بھی کریں اور منتظرین میں شامل ہوں، کیونکہ خود مولا بھی منتظرین میں شامل ہے۔ آج بھی خوبصورت، کیونکہ کل گزارش کرنی تھی کہ کل ہم نے سفینۃ النجات میں نماز پہ بات کی، وہ نماز جو معراج مومن ہے، وہ نماز جو پروردگار سے ملاقات کا بہانہ ہے، بہانہ اس مالک اور خالق سے۔ تو آج بھی کیونکہ کل اس کے فائدے اور اس سے ریلیٹ ہونے میں، نماز کو صحیح معراج تک پہنچانے میں پھر فائدہ کیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر نہ پہنچا پائیں تو نقصانات کیا ہیں، ڈیٹیل سے ہم بات نہیں کر پائے تھے۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام مولانا صفی حیدر صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ بہت شکریہ آغا صاحب، کل بھی سفینۃ النجات میں نماز کے حوالے سے بات کی۔ جی آغا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں کل کچھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بعض باتیں رہ بھی گئی تھیں، اور چونکہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے فراست مومن اور بصیرت مومن، اور مذہب نے فراست اور بصیرت کو، بالخصوص بصیرت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ معرفت و بصیرت کے بغیر اعمال بھی بارگاہ الہی میں لائق قبول نہیں ہوتے، بے شک، چاہے جتنی ہی زحمت کیوں اٹھائی جائے۔ لہذا مناسب لگا گیا کہ اس سلسلے میں گفتگو جاری رکھی جائے، تاکہ ہم نماز کی قیمت کو اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح محسوس کر سکیں۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ ہماری ساری امیدیں وابستہ ہیں اس سے کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور قبول اعمال، قبولیت اعمال کی شرائط میں اہم ترین شرط ایک یہ بھی ہے کہ نماز قبول ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا اور اس کی بارگاہ میں اپنی نماز کو لائق قبول بنانا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمہیں کثرت عمل سے زیادہ اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ تمہارا عمل لائق قبول ہو۔ کیا بات ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، تعقیبات نماز کے طور پر جو جانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہر نماز کے پڑھنے کے بعد کے لیے وارد ہوئی ہے، جو ہماری سوسائٹی میں بزرگ پڑھتے بھی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن میں انہیں پھر یاد دلاتا ہوں کہ یہ دعا ہم نماز کے ساتھ جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی ہذہ صلاتی صلیت علی لحاجۃ منک الیہا ولا رغبۃ منک فیہا۔ پروردگار، یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے، یہ اس میں نہ تیری کوئی حاجت تھی، نہ تجھے کوئی شوق تھا کہ ہم تیری نماز پڑھیں، پھر کیوں پڑھی ہے؟ صلیت علی حاجۃ الیہا ولا رغبۃ منک فیہا الا تعظیما و طاعتا و اجابۃ لک الی ما امرتنی بہ۔ چونکہ حکم دیا ہے تو نے اور تو لائق عبادت ہے، لہذا تیری عظمت کے اقرار کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ فقرہ دعا کا ابتدائی ہے، لیکن جب میں نے جس وجہ سے، جس جملے کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ دعا دہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ بے توجہی کی نماز، جلد بازی کی نماز، ہم تو اپنے خیال میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایک فریضہ ادا ہو اور اللہ سے کچھ حاصل کریں، جزا یا رضا، لیکن
صرف تھوڑی سے بے توجہی کہاں تک پہنچا سکتی ہے. الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعہا او سجودہا، اگر پروردگار مجھ سے غلطی سے اس کے رکوع یا سجدوں میں کوئی خلل آیا ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو، فلا تؤاخذنی، تو اس کمی پر مجھ سے باز پرس نہ کر. وتفضل علیہ بالقبول والغفران، اور اے میرے مالک میرے اوپر مہربانی کر کے فضل فرما کہ میری اس نماز کو اپنی کوشش کر کے میں نے پڑھی، پھر بھی کمیاں ہیں، اور تو قبول کر لے. تو خود قبولیت نماز ایک مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس پر ہم لوگ کل گفتگو کر رہے تھے. اسی میں آداب نماز آتے ہیں، اور اسی میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھا جائے تو نماز کسی حد تک مالک کی بارگاہ میں قابل قبول بن سکتی. بہت شکریہ، بہترین. بالکل آغا صاحب نے صحیح کہا. کل ہم نے کوشش کی کہ شروع کے کلام گفتگو کے آغاز میں ان چیزوں پہ توجہ دیں جس کے ذریعے، کیونکہ ہم سب کا یہ المیہ ہے کہ نماز میں دھیان جو ہے وہ بہت زیادہ ادھر ادھر جاتا ہے. کتنی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ دھیان کو لے کر آئیں کہ کہاں کھڑیں، اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد پھر کسی کے قبضے میں آ کر ہم وہاں سے گم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اچھی بات اور آسان اور اس لحاظ سے مشکل ہے، جیسے میں نے کل بھی بات کی آغا صاحب، پھر ایسے لگتا ہے کہ اٹھے بیٹھے اور فارغ ہو گئے. تو آپ نے بہت خوبصورت کہ پہلے جو اپنے جسم کے عضو ہیں کہاں رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، اس پہ توجہ دیں. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے ترجمے کو دہراتے رہیں، تو وہ بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ. باقی خدا مدد کرنے والا ہے. دو طرح کے طریقے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں، ائمہ طاہرین کی ہدایت روشنی میں ہمارے علماء نے، بالخصوص علماء اخلاق نے، اہل عرفان نے، علماء نے جو بتایا جن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اس میں ایک نماز کے ظاہری آداب ہیں، اس میں ان نماز کے مستحبات کا خیال رکھ کے نماز ادا کرنا، اور دھیرے دھیرے نماز تک پہنچنا. وضو سے آدمی شروع کرے، اور وضو بھی اس کے مستحبات ہیں. مثلا وضو میں بھی دعائیں ہیں جو وضو کے اعضائے وضو کے دھونے اور مسح کرنے کے ساتھ پڑھنے کی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دعاؤں پہ بھی گفتگو کی جائے ہمیں پتہ ہو. مثلا سر پیر کے مسح میں چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، پروردگار جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے اس دن مجھے صراط پر ثابت قدمی عنایت فرما. اب دن میں جتنی بار آدمی وضو کرے، اگر یہ ایک دعا کرے گا تو کبھی تو سوچے گا کہ خالی زبان چل رہی ہے میری یا میرا عمل بھی کہیں اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو آداب نماز میں وضو کو آداب کے ساتھ انجام دینا، پھر اذان، اقامت، پھر بھی دیکھیں گے کہ اقامت کے خاتمے کے بعد 6 تکبیریں مستحب ہیں، اس کے بعد 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام، یعنی آدمی دھیرے دھیرے مرحلے نماز میں داخل ہو. ایک چیز یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ مصلی بچھایا یا صدقہ یوں ڈالی، جو دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے میں کہنے مجبور ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد سیدھے اللہ اکبر تکبیر سے نماز قضا ہو رہی ہے یا کوئی واقعہ آپ کی مجبوری تو ٹھیک. ورنہ ہمارے علماء نے ایک اور ہدایت فرمائی ہے کہ کاموں کے بیچ میں نماز مت پڑھو. اچھا، کام کو الگ کرو، پہلے اس کا ٹائم ٹیبل اپنی نماز کے لیے، عبادت کے لیے اپنے کاموں کے بیچ میں وقت معین کرو کہ مجھے یہ وقت تو نماز ہی کا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک کام کر رہے تھے اسے چھوڑ کے بھاگ کے آئے اور تو دماغ بس لگا رہے گا کہ یہ جلدی سے نپٹے نماز اور جائیں پھر اس کام میں لگ جائیں. یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے. ہونا ہی چاہیے کہ کلیشز نہ ہو، یعنی مطلب ذہن کسی چیز میں الجھا کے نماز میں نہ کھڑا ہو کہ ضمنی حیثیت ہو جائے گی نا کہ بس نماز پڑھ لیں پھر آتے ہیں یہ کام پورا کرتے ہیں. مثلا انہوں نے مثالوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بھی حل کر رہے ہو اور اس میں دماغ الجھا ہوا ہے تو اس کو لے کے مصلی پہ نہ ہو، نہیں بھی حل ہوا ہے تو اس کو دماغ سے کھرچ کیا ہو، فی الحال بھول جاؤ کہ کچھ حل کر رہے تھے. یہاں کھڑے ہو تو بھلا کے ان مشغولیتوں کو جو دماغ میں ہے. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہم لوگ حقیقت یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں
عبادات کے لیے کوئی گھنٹے یا منٹ اپنے دماغ میں وقت معین نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو اسی کا کام، اور حالانکہ ٹائم بھی پتہ ہے ہاں صاحب وقت کہ پتہ 12 ہے، بجے ہونا ہے. جی معلوم ہے. جی تو ہم معین کریں اس کے لیے کہ یہ وقت اسی کام کا ہے، تو پھر دوسری چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آئیں گی. لیکن جب ہم معین ہی نہیں کرتے ہیں تو دماغ 10 چیزوں پہ دوڑتا رہتا ہے، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا. تو ایک طریقہ یہ بھی علماء نے سکھایا ہے ٹھیک ہے. کہ وقت میں ٹائم ٹیبل میں اس کا وقت بنا لیا جائے کہ اتنا تو میرا اس کام کا وقت ہی ہے. اور کوشش کریں کہ جیسے بھی آغا صاحب نے کہا ہم باقاعدتاً کوئی کام اگر 15 منٹ بھی رہ جاتے ہیں، میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں، 15 منٹ نماز میں اذان میں اچھا چلو یہ کام شروع کر لیتی ہوں، بیچ میں گیپ آ جائے گا کوئی بات نہیں. اور وہ چیز اتنی یعنی حاوی ہوتی ہے میرے دماغ پہ کہ مجھے 5 منٹ کے لیے بس نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد تو میں آ کے دوبارہ اس کو جتنا مرضی ٹائم دے دوں. یعنی جتنا مرضی ٹائم اس کام کے لیے میں نکالنے پہ راضی ہوں، لیکن میں 5 منٹ کی نماز میں جلدی کر رہی وہ ہوں. ضمنی حیثیت ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کی گفتگو کا فی الحال خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نماز کو ضمنی حیثیت نہ دی جائے، اسے اصلی دی جائے. جب اس سے چھوٹیں گے تو وہ کریں گے. ابھی ہمارا معاملہ کہ ہم اس کام سے چھوٹیں گے تو نماز پڑھ لیں گے یا نماز پڑھ لیں اور نپٹائیں گے، اس کو اصلی حیثیت ملنا چاہیے. تو یہ خیالات کو پھر سنبھالنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آغا صاحب بہت زیادہ، یعنی اگر آپ ہمارے تو خیر گھر کا یہ طریقہ تھا والد صاحب کا کہ اذان جب مغرب کی ہوا کرتی تھی تو جب مطلب کوئی بھی کام ہوتا تھا سب چھوڑوا دیتے تھے. جی ظاہر ہے وہ تو. اور یعنی اگر کوئی بچہ سو رہا تھا تو کھڑا کر دیتے تھے کہ اذان کے وقت تو سونا بالکل ہی اجازت نہیں تھی. لیکن میں یہ کہتی کہ اگر کبھی ہو کہ بہت زیادہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ 5 منٹ کی آنکھ لگا کر، میں مطلب اپنا میرا سوال ہے، اور آپ کے دماغ میں کہ میں اگر اب نماز پڑھوں گی تو میرا دھیان نہیں ہوگا، نماز اتنی غالب آ رہی نیند غالب آ رہی ہے، تو اس میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ نے اول وقت کو یا وقت فضیلت کا جو حکم دیا ہے اسے اسی لیے واجب نہیں بنا دیا کہ اسی وقت پڑھو، نہ پڑھا تو گنہگار ہوئے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں کبھی کبھی زندگی میں پیش آئیں گی. جی کبھی کبھی. تو وہ جو کبھی کبھی پیش آئیں گی وہ قابل قبول ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب بہتر یہ کہ دماغ کو بعض حالات ایسے ہیں، جی معاف کریں گے، جی سوری، بعض حالات ایسے ہیں جن حالات سے اپنے کو نکال کے عبادت تک آنا چاہیے. ان میں اپنی ضرورتیں، حوائج ضروریہ، واش روم جانا ہے، مکروہ ہے کہ پیشاب روک کے، مثلاً کہ قائل ہی کرتے ہیں لوگ کہ وضو ہے تو چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جائیں گے. نہیں، اس کا مطلب ہم نے بہت پیچھے کر دیا نماز کو. نہیں، پہلے جاؤ اور وضو کرو، اپنی ضرورت کو پورا کرو تاکہ بے چینی ختم ہو جائے. تو وہ چیزیں جو انسان کو جسم کی ضرورت ہیں، بے چینی، ان میں سے ایک نیند بھی ہے. تو وہ جھونکے پہ جھونکے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کیفیت سے اپنے کو نکال کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اصل مقصد اگر آپ نے جتنے بھی پوائنٹس ابھی ہمیں پہلے بھی بتائے، شروع تو ہم نے بات اس سے کی تھی کہ کثرت عمل پروردگار کو، کوالٹی اصل چیز ہے، کوالٹی اصل چیز ہے. پھر ابھی جتنے پوائنٹس ہو رہے ہیں اس میں یہی کہ دھیان، یعنی پورا اپنے آپ کو راضی کرنا، متوجہ کرنا، وہ اس کے لیے ضروری کہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دینا. جس میں اگر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں واش روم جانا ہے اور نماز کا ٹائم بھی داخل ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، 2 منٹ کی تو بات ہے. وہ یہ 2 منٹ 3 منٹ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے پھر جیسے آپ نے کہا ضمنی لے لیتے ہیں، حیثیت نماز کی بن جاتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، کر کے کر لیں گے کوئی بات نہیں. وضو نہ دوبارہ، اب باوضو رہنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے. جی مطلب اگر ہم یہی سوچ لیں، جی باوضو رہنا تو خیر اچھا ہی ہے، وہ تو روحانیت کا، تو انسان کی روحانیت کا سبب ہے. لیکن اس کے ساتھ اصل میں جو سلیقہ عبادت مالک نے سکھایا ہے، جتنا ان سلیقوں کو ہم اختیار کریں گے اتنی عبادت کی کوالٹی بڑھے گی. بے شک. یعنی پروردگار کی عبادت کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ نماز کی عبادت کی ضرورت، جیسے آپ نے فرمایا خدا کو نہیں ہے، ہمیں خود ہے، اور اس لیے ہے کہ وہ لائق عبادت ہے. صرف یہ سوچ کے عبادت کرنی کہ مجھے جنت مل جائے اور مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے دنیا داری مل جائے، مجھے یہ پریفرنس ہوتی ہے انسان کی آغا صاحب، اور پھر اسی طرح کی عبادت شمار ہوتی ہے. پھر اصل میں نے ابھی کئی مجالس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ بہت سے اعمال آخرت نیت دنیا سے انجام دیتے ہیں. ایام اعظام میں جتنی منتیں مرادیں مانی جاتی ہیں 90% وہ دنیاوی کاموں کی ہوتی ہیں. تو
اس سے اوپر جزا ہے آخرت کی جنت، لیکن قرآن کریم میں پروردگار اس جنت اور جزا کو بھی آخری نشانہ نہیں قرار دے رہا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، سورہ برات کی آیت ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ کہتا ہے مومنین و مومنات سے وعدہ ہے جنت دیں گے جن میں زمین میں نہریں جاری ہیں، نعمتوں کی تذکرہ ہے اور بہترین ٹھکانے رہنے کے دیں گے، لیکن پھر پروردگار کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو ہم کو ہمیشہ رضا پروردگار کے لیے ہر عمل کو انجام دینا چاہیے، اس کے فضل و کرم کے نتائج ہیں کہ وہ جزا بھی دے رہا ہے اور دنیا میں اس کے اچھے اثرات بھی دے رہا ہے۔ ان چیزوں کے لیے عبادت نہیں بن پائے گی جب تک رضا پروردگار پیش نظر نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آج کا بھی آغاز ہوا پروگرام کا، ٹاپک کا جو سفینۃ النجات، اور اس میں نماز کے حوالے سے کل بھی گفتگو رہی، آج بھی انشاءاللہ، اور آج ہم نے کوشش کی فائدے اور نقصانات پہ، لیکن آداب سے بات ہی چل پڑی کیونکہ کل آداب سے ریلیٹ کیا آج کے بھی، اور بہت سے ہمارے کالرز کی یہ پرابلمز جو ہماری سب سے زیادہ ہے کہ دھیان کی، وہ بھی جس حد تک آج دوبارہ بلکہ نئے پوائنٹس بتائے آغا صاحب نے کہ کس طرح سے نماز کو معراج دینی ہے، صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور ضمنی یا بہت لائٹ اس میں مت لیں کہ چلیں 2 منٹ کی نماز ہے، 4 منٹ کا کام ہے تو 2 منٹ کی نماز پہلے پڑھ کے پھر اپنے 4 منٹ کیا چاہے 8 منٹ لگا دوں۔ اور بس یہ ہے کہ کبھی کبھی خود میں اپنی فیلنگز بتاؤں اگر صاحب، مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میں نے نماز تو پڑھی لیکن وہ دھیان نہیں رہا۔ اچھا ایک اور پرابلم، 3 اور یہ 4 رکعت میں بڑا شک کا مسئلہ جی، اصل میں شک کا شکار بھی انسان تبھی ہوتا ہے جب ذہنی پراگندگی کا شکار ہو اور دماغ ادھر ادھر ہو، تب پھر وہ شک کی بیماری کھڑی ہوتی ہے، ورنہ اگر توجہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف ہے، ان الفاظ کی طرف ہے، تو پھر شک بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ تخیل جب ادھر ادھر پراگندہ ہوگا تو کبھی وہ کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اچانک پوچھ لے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ احکام نماز میں اور تمام عبادات میں اکثر جگہوں پر ایک ہے نیت اور ایک ہے استدامت، یعنی جسی نیت کا برقرار رہنا۔ ٹھیک ہے، تو نماز میں دونوں چیزیں ضروری، یعنی ہم نے اس نیت سے شروع کی قربتاً اللہ، اور یہی برقرار رہے، اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں نماز اور ایک دم سے کوئی پوچھ بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو ہم بھوچک نہ ہو جائیں، ہم جواب دے سکیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ نہیں کہ ہم تو اس وقت پارک میں سیر کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی ضروری ہے، اتنا ذہن تو حاضر رہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب اس حد تک اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر شکوک بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یہاں ایک میرے پاس چھوٹا سا نیوز بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، نیوز بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کال لائنز کو اوپن کریں گے۔ آپ کی اور معذرت کرنا چاہوں گی، بہت کالرز کی کالز رہ گئی تھیں کل ٹائم کی اختتام کی وجہ سے۔ آج آپ اگر جلدی کال شروع کریں گے تو جتنے سوالات کا جواب ہم آپ کو دینے کے آغا صاحب کے ساتھ قابل ہو سکے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ آپ ضرور کال کیجئے گا، لیکن سٹارٹ میں کر لیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہمارے اچھا دوسرا ہے کہ ٹاپک سے ریلیٹ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، لیکن اگر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں ضروری سوال ہے تب بھی آغا صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کی رہنمائی کریں گے اس کے جواب کے لیے۔ ابھی چھوٹا سا نیوز بریک، اور نیوز بریک کے بعد اسی ٹاپک اور انہی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے نیوز بریک کے بعد، ٹاپک وہی ہے، گیسٹ بھی وہی ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، کال لائنز اوپن کر دی ہیں۔ آج انشاءاللہ تھوڑے مزید آداب پہ بات ہوئی اور دھیان کو کس طریقے سے بہتر انداز سے نماز کی طرف لانا ہے، عبادت الہی کی طرف لانا ہے تاکہ وہ نماز قبولیت کے درجے تک انشاءاللہ پہنچ جائے۔ میرے ساتھ مولانا صفی حیدر صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب ہم بات کر رہے تھے، لیکن آج میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا ہم ایک سٹیپ اور جیسے اٹھایا تھا اینڈ میں ہم نے ترک صلاۃ کے بہت نقصانات اور فائدے، لیکن میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اگر ہم ترک صلاۃ خدا کی بارگاہ میں ایسے شخص کا مقام کیا ہے جو عبادت الہی کو لاپرواہی، اس کو اہمیت نہ دے اور اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ جی بہت شکریہ۔
سلسلے میں بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ نے اٹھایا ہے، اور صرف نماز نہیں، دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے، چاہے کوئی واجب چھوڑے، چاہے کسی حرام کا خدا نہ کرے مرتکب ہو، اس میں دو موٹی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے کوئی وقتی جذبہ مجبور کر رہا ہے، خواہش نفس کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، یا ماحول سے متاثر ہو کر بیٹھا، یعنی گناہ کر بیٹھنا، چاہے وہ واجب چھوڑنا ہو چاہے حرام چھوڑنا ہو، ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور پلان کر کے، ارادہ کر کے، قصد کر کے کہ مجھے تو یہ نہیں کرنا ہے یا مجھے یہ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو یہ تو کرنا ہے، اگر وہ گناہ صغیرہ بھی ہے تو اس دہرانے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان کے گناہ کی مصیبت کو بڑھانے میں اس کے ارادے کو بہت دخل ہے۔ یہ کسی طرح کا ایکسکیوز گنہگار کے لیے نہیں، لیکن کریم رحمت کی رحمتوں میں ایک حصہ ہے۔ میں ایک روایت یاد آ رہی ہے مجھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھا گیا، یا امام صادق نے پیغمبر سے روایت بیان فرمائی ہے۔ کل ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ نماز کو حضور نے فرمایا ہے کہ ما بین الکفر والاسلام الا ترک الصلاۃ، گویا ترک نماز کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ بدترین گناہ ہے، اس کو لگا کہ ترک صلاۃ سے بڑے گناہ بھی ہیں، اور دو الگ الگ سوالات ہیں۔ ایک جگہ پوچھا گیا کہ بدکاری کو کفر نہیں کہا گیا ہے، فجور ہے، بدکاری گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا ہے، دنیا میں بھی سزا ہے، کوڑے لگنا، اور اگر حکومت قانون نافذ کرے جو قوانین اسلامی تو اس میں بڑی سزا ہے اس کی، اور شراب کے سلسلے میں بھی گناہ کبیرہ ہے، بدترین ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ تو ترک صلاۃ کو کفر کیوں فرمایا گیا؟ تو جواب دیا معصوم نے، میں پھر عرض کروں گا کہ یہ جواز کا راستہ نہیں نکل رہا، خدا نہ کرے میری بات نہیں، اس روایت کو غلط طور پہ یوز کرے کوئی، اس روایت کے اصل پیغام کو سمجھے۔ فرمایا کہ جو انسان شراب پیتا ہے یا بدکاری کرتا ہے تو نفس کے دباؤ میں آ کے، ایک بات تو یہ، دوسرے اس لذت کو پانے کے لیے جو شراب پینے سے اس کی نیت میں ہوتی ہے یا بدکاری سے، فرمایا معصوم نے کہ لیکن ترک صلاۃ میں دونوں چیزیں نہیں، نفس کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہ کیا نماز بات ہے، اور کوئی لذت اس کے چھوڑنے میں نہیں ہے۔ تو چونکہ وہاں نفس کا دباؤ یا لذت سبب بن رہا ہے، تو اللہ کے حکم سے لاپرواہی سبب نہیں بن رہی ہے، تو لاپرواہی، لیکن پھر بھی نفس شامل ہوا ہے اور ایک لذت شامل ہوئی، ایک بہانہ اس کے پاس ہے، لیکن ترک نماز میں نہ لذت ہے نہ نفس کا دباؤ ہے۔ تو یہ صرف احکام خدا، حکم خدا سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اس کو کم سمجھنے، حکم خدا کو کم سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جب اللہ کے حکم کو تم حقیر سمجھو گے تو یہی کفر ہے۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے اور ناظرین سے، اور خاص کر کے اپنے جوانوں سے اور بزرگوں سے، بعض بزرگ بھی بعض عبادت گزار ہیں، سب کچھ، میں حالانکہ اب ان موضوعات پہ بات کرنا مناسب نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو شبہ بھی اگر ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، ثابت نہیں آپ کے اوپر، تو یہی سوچیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اب میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ بھی روز پلان کر کے۔ لہذا میں اپنے جوانوں سے خاص کر کے کروں گا کہ گناہ کریں بھی تو اسے کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ اللہ کے حکم سے لاپرواہی اس کی وجہ نہ بنے۔ جی بہت شکریہ، ایک کال مجھے لگتا ہے کال آ گئی۔ جی بہت شکریہ، کال ڈراپ ہو گئی۔ کال ڈراپ ہو گئی شاید۔ جی چلیں دوبارہ کال کر سے، بہت معذرت آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت شور آ رہا ہے، اب ہمیں دوبارہ کال کیجیے۔ جی آغا صاحب گفتگو کو وہیں سے۔ تو ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ لاپرواہی کے نتیجے میں کوئی گناہ جو ہے وہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ کال آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔
نہیں آپ ڈراپ کر دیجیے, آواز بہت شارپ آ رہی ہے. جی نہیں آغا صاحب, اب شور آ رہا ہے اس میں نا. جی جی, وہ دوبارہ کال کریں گے, ہم آپ کی کال کا انتظار کریں گے. بہت معذرت. جی آغا صاحب. تو ایک تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ کسی بھی گناہ کا سبب خالص حکم خدا سے لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر نفس کے دباؤ میں آ کے ہر گناہ جائز ہو گیا, نہیں, وہ بھی گناہ ہے, اس کی سزا, لیکن کفر تک نہیں پہنچائے گا. تو ایک تو بڑا نقصان ہے انسان کا, اس کل میں نے عرض کیا تھا, دنیا سے ایمان سے نکل جانا. دیکھیے فائدہ نماز بعد میں گنانا چاہیے, ہم کو پہلے نقصان سے تو بچائیں اپنے کو, تب فائدے تک جائیں گے. اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری ساری امیدیں اپنی ساری کوششوں کے باوجود جو مایوسیوں سے ہمیں جو چیز بچاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک رحمت پروردگار کی امید ہے, سبحان اللہ, اور ایک شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام کی امید ہے. ورنہ ہم اکیلے ان دونوں سے الگ کر لیں اپنے کو تو ہم مایوسیوں کے علاوہ کہیں کچھ نہیں رہ جائے گا ہمارے پاس. جی بسم اللہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کے وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے؟ میں بطول بات کر رہی ہوں. جی جی. اور مجھے یہ معلوم کرنا تھا جی جی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. جی. تو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوست یا رشتہ داروں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو روکنا چاہیے تو نہیں اس لیے روک پاتے ہیں کہ کہیں ہم آہستہ آہستہ علیحدہ ہو جائیں یا ہمیں علیحدہ کر دیا جائے, نفرت شروع ہو جا سکتی ہے کہ یہ کیوں روک رہے ہیں. جی جی. تو کیا ایسی صورت میں بھی کرنا چاہیے نہیں عن المنکر, یا صرف اس لیے کہ کہیں ہمیں علیحدہ نہ ہو جائے, ہم چھوڑ دیں, دیکھ کے بھی نہیں روکیں, تو اس لیے پلیز آنسر کر دیں. بہت شکریہ. اور دعا میں یاد رکھیے گا. مولا سلامت رکھے آپ کو ہر مشکل. جی ذرا سوال دوہرا دیں, پورا سوال. جی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن اگر ان کے ذہن میں آیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, وہ کہہ رہی ہیں کہ سم ٹائمز ریلیشن کے خراب ہونے کے ڈر سے ہم اس کو انجام نہیں دیتے. یعنی اگر کوئی میری دوست ہے یا میں کسی کی دوست ہوں, وہ مجھے نہیں روکے گی کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دینا پھر بھی واجب ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں فرائض, ان کے شرائط بھی ہیں اور مراحل بھی ہیں. ٹھیک ہے. ان مراحل میں ایک مرحلہ خود بائیکاٹ کرنا بھی ہے, جس کا آغاز منہ موڑنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی نہیں مان رہا ہے تو اب ہم تھوڑا سا اس سے دوری اختیار کریں تاکہ یہ دوری اس کو پلٹانے کا سبب بن جائے. لیکن جو وہ کہہ رہی ہیں کہ تعلقات ختم ہو جائیں گے, اس حد تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں شامل خدا نہ کرے نہ ہو. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ میں سید نہاد عباس کاظمی بات کر رہا ہوں چنیور سے. جی جی میرے بھائی فرمائیے. ہم نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو دو محرم اور بیگم کے 2 مہینے ہیں, ان میں ہم فاتحہ دلوا سکتے ہیں گھر میں؟ ٹھیک ہے. مرحومین کی فاتحہ دلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی. اور دوسرا جی کہ ہم ہر وقت بیزی کام میں رہتے ہیں, اسی کام کے دوران پھر ہم جلد سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جی جی. تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے مولانا صاحب؟ چلیے گزارش کی تھی دوبارہ تھوڑا, اور انہیں ان سے گزارش کرنا بھی دعاؤں میں یاد رکھے, خصوصی نماز میں ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ. میرے آپ بھائی سے بھی یہ گزارش ہے ہم سب کی. بہت شکریہ. ان کے لیے صحت و سلامتی اور الہی آمین. مولا آپ کی ہر مشکل آسان کرے, مولا مشکل کشا کے صدقے انشاءاللہ. 2 سوال تھے. پہلا یہ کہ محرم میں فاتحہ دلوا سکتے ہیں یعنی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. میں پہلے وضاحت کر دوں کہ فاتحہ صرف ایک طریقہ ایصال ثواب کا نہیں ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. دنیا کا کوئی کار خیر کسی وقت بھی کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے, مستحب ہونا چاہیے اس کو. بس فاتحہ پڑھ دلائی جائے, یعنی کھانا غریب کو کھلایا جائے اور سورہ پڑھ کے معصومین خدمت میں پیش کیے جائے, یا صرف تلاوت قرآن کی جائے, یا ایک صلوات پڑھی جائے, یا ایک تسبیح, یا ایک بار سبحان اللہ کہہ کے ہم کسی کو ہدیہ کر دیں. اس ایصال ثواب کے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے بزرگوں نے امام کے غم کو اپنے غم سے بڑا قرار دیا تھا, اس لیے جو امام کہ غم کی خاص تاریخیں ہیں, اس تاریخ میں اپنے غم کو بھلا دینے کے لیے وہ فاتحہ نہیں دلاتے تھے, لیکن پابندی کوئی ایسی مذہب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایصال ثواب جب آدمی کر سکے کرے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے وہ خدمت جو بھی کر رہے ہیں وہ معصوم کی خدمت میں پیش کریں,
اور پھر اس کے بعد اس کا اجر یہی فاتحہ میں ہوتا بھی ہے تو پھر وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا. جی. دوسرا مسئلہ تھا نماز میں کوئی توجہ. نہیں، میری گزارش کا یہ مطلب نہیں تھا کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نماز قضا کی جائے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وقت فضیلت چھوڑا جائے، یہ بھی گزارش کا مقصد نہیں ہے. جب ہم جاب کر رہے ہیں تو اسی جاب میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور وہ 10 منٹ خالی نماز کے رہیں، اس میں پھر کمپیوٹر پہ دماغ پیچھے نہ جائے یا دکان کی ٹل پہ نہ جائے، کیا کہلاتا ہے وہ کیش وصولنے والی مشین جو اس پہ نہ جائے، اتنی دیر نماز کر دے دیں. نماز نہ اول وقت چھوڑے نہ وقت فضیلت چھوڑے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت امید کرتی ہوں آپ دونوں میرے بہن بھائیوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اچھا، ترک صلاۃ کی آپ نے ذکر کیا کہ کفر ہے بارگاہ پروردگار. جی، جس کی وجہ بھی روایت میں آ گئی کہ لاپرواہی ہے اور خواہش، کوئی دباؤ نہیں ہے اس کے باوجود یہ ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز میں عرض کر رہا تھا کہ آخرت کا نقصان. ہمارے پاس 2 سہارے ہیں، ایک رحمت پروردگار، ایک شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ دونوں چیزیں ترک نماز سے دونوں چیزوں سے محروم کر دیتی ہیں. نہ رحمت تک انسان پہنچ سکتا ہے اور قرآن مجید میں مکالمہ ہے باقاعدہ، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کے گئی. کئی چیزیں اس میں گنائی گئی ہیں. ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیا چیز لے کے تمہیں لے آئی ہے. تو اس میں سے ایک جملہ ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں نہیں تھے. جی، کال آ گئی. جی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام یا علی مل. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرا بس آج کل کے معاشرے کے حساب سے مختصر سوال یہ ہے کہ سفینہ نجات آپ کے ٹاپک ہے. جی جی. تو ہم مجلس ادا کر رہے ہیں اور نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نماز ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ نماز کے وقت جو ہے سونے پہ ترجیح دیتے ہیں، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. مجلس اعظم ہم اس امید سے برپا کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے نجات کا ذریعہ ہے. کیا اس صورت میں امام حسین ہمیں نجات دلوائیں گے کہ ہم نماز سے بھی دور ہیں، مقصد حسین سے بھی دور ہیں؟ ہم وہ وقت بھی بولیں گے جب سجدہ آخر میں امام نے آخری سجدہ ادا کیا اور ہم اس کے باوجود بھی جو ہے ان عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا یہ سب چیزیں ہمیں نجات کا ذریعہ بنیں گی؟ ہماری مائیں بہنیں مجلسوں میں جاتی ہیں اور جو ان کا لباس ہے اور جو ان کا انداز گفتگو ہے یا جو بھی کچھ آپ کہہ لیں کہ مائک کے بنا وہ مجلس نہیں ادا کرتے، تو کیا یہ سب چیزیں ہمارا نجات کا ذریعہ ہے؟ اس بارے میں جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے پاس نیکسٹ کالر بھی ہیں، ہم چاہیں گے ان کا سوال بھی ہم لے لیں، پھر آغا صاحب سے انشاءاللہ جواب لیں گے. ٹھیک ہے. ڈراپ اس کی آواز تھوڑی سے اونچی ہو سکتی ہے؟ میں بھی جی اسپیکر کی آواز تھوڑی نیکسٹ کال کے وقت بڑھا دینا پلیز. میں سن نہیں پایا گفتگو. اچھا ان کی جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کل جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ مجلس کے دوران بھی نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی اور نماز کے وقت سو جاتے ہیں. مطلب ان شارٹ وہی جو بھی ہم بات کر رہے تھے لاپرواہی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں مجلس اور یہ عزاداری پار یا نجات دلوا دے گی. ان کا سوال یہی تھا کہ کیا امام حسین شفاعت اور نجات دلوائیں گے ان ساری باتوں کے باوجود؟ میں جو جہاں پہ تھا وہیں سے اس کا جواب ہے. بہت شکریہ. ایک تو رحمت پروردگار کی امید ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی میں نے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیا چیز لگئی، تو اس کی ایک فہرست ہے. یتیم کا خیال نہیں کیا اور دوسروں کے کام نہیں آئے. اسی میں ایک یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. اب اس میں تو یہ بھی نہیں کہ لاپرواہی کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے یا اور کسی وجہ سے، بس بے نمازی تھے تو جہنم لے آیا. دوسری گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ شفاعت کی امید ہے. روایت صحیحہ ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے، وقت شہادت آخری لمحات میں ان کی ساتویں امام کی والدہ جناب ام حمیدہ کو تعزیت دینے کے لیے آئے تھے جناب ابو بصیر یا صاحب میں سے کوئی. تو امام کی کیفیت بیان کی انہوں نے گریہ کرنے کے بعد کہ پورے کنبے کو جمع کیا، خاندان کو، سب کو جتنے وابستگان تھے سب کو جمع کیا اور آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کھولی اور آخری جملے وصیت کے فرمائے کہ انا شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکے میں لے
جو نماز کو کم سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. یہ نہیں فرمایا ہم کریں گے نہیں، ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. جیسے شفاعت کے دائرے سے کفر خارج ہے، نفاق خارج ہے، اسی طرح سے ترک صلاۃ وہ جرم ہے جو انسان کو شفاعت کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. تو اب اس سے بالکل واضح ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے جد ہیں، بالکل ان سے شفاعت کی امید ہے ہم کو. تو ہم کو خود سمجھنا یہی تو چاہیے ان کو ہم کیسے راضی کریں. یہی تو مشکل کہ تقسیم کر دی گئی جی، عزاداری ٹکراؤ کو پیدا کر واجبات دیا، سے اور اس سے ٹکراؤ پیدا جی کر دیا گیا، جبکہ وہ ایک جی دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ جی پاکستان ضلع جہلم سے. جی جی فرمائیے میرے بھائی، کیا سوال ہے؟ جی میں نماز شب جو پڑھتا ہوں اس میں جو 40 مومنین کا نام لیا جاتا ہے، جی جی اس میں جو ہم 300 بار اللہ کو کہتے ہیں، اس میں ہم دعائیں قنوت کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا یا کسی کی آپ کی دعا یا مغفرت کی دعا. دعائے قنوت تو ہے نا وتر میں آخری ایک رکعت میں، اسی میں 40 مومنوں کی آپ نے نام لیے. تو سوال آپ کا کیا ہے؟ اور جو 40 مومنین کے بعد ہم 300 بار کہتے ہیں اللہ کو. جی 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 تو اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دوسری جو ہم دینی یا دنیاوی دعا. ٹھیک ہے. جی جی قنوت میں اور دعائیں جو رائج جو معصومین نے بتایا 300 بار الف یا 70 بار استغفار یا ھذا مقام العائل بک من النار، یا قنوت ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو دعا چاہیں کر سکتے ہیں. اور بہترین دعا نماز شب میں استغفار ہے. ٹھیک ہے سب میرے سے بھائی، اچھی دعا. آپ اپنی دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں مرحوم میں، اور 40 سے زیادہ بھی آقا صاحب نام لے اس سکتے کی بھی ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو، زندہ بھی لے سکتے ہیں. اس سے کم ہو جائے وہ بھی کوئی پابندی ٹھیک ہے، نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے. ایک پیمانہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی، کون کہاں سے؟ میرا سکر سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے، مجھے آواز آ رہی ہے. ایک سید ہے لیکن نماز کی مخالفت کر رہا ہے اور عالموں کی مخالفت کر رہا ہے اور ہے بھی سید. ٹھیک ہے. کیا ہم ان کی کیا ہمارے اوپر اس طرح کی واجب ہے کہ ان کی عزت یا ان کا کام ان کی مخالفت واجب ہے میرا خیال ہے. جی ایک مخالفت یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی نماز میں جو ہے تشہد میں پڑھنا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں ہمارے کوئی علماء وغیرہ نہیں کہتے تو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں، لیکن پھر بھی ان کی کیا اہل بیت کی وجہ سے وہ ہے سید ہے، ان کی کیا ہمیں اطاعت کریں یا ان کی عزت کریں یا ان کی کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے. آپ کو فون بند کر کے ٹی وی پہ دھیان دیجیے. آغا صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. میں نے سوال لکھ لیا آغا صاحب ان کا جی جی کہ نماز کی مخالفت کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراز صاحب میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خدا کا شکر الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بھائی بہت شکریہ. قبلہ کو بھی میری معتبانہ میرا سلام. وعلیکم السلام. جی جی ماشاء اللہ خوبصورت ٹاپک ہے آج نماز کا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ اگر یہ بتا دیں کہ جو مستحب نمازیں آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے اگر مستحب کوئی نماز پڑھنی ہے تو اس کا اگر طریقہ کار بتا دیں تو عوام الناس کو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور یہ بھی سمجھ جائیں گے لوگ کہ آج کل کتنا ٹائم ہے. ڈرائیو کا 1 گھنٹہ ہے، اگر اس 1 گھنٹے کے اندر مستحب نمازیں پڑھنے کا طریقہ ہمیں آ جائے تو وہ یوٹیلائز ہو جائے گا. تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، میں بھی سیکھوں گا، دعا میں آ سکے. انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. اگر کالر نہیں ہے تو یہ 2 سوال کے جوابات ہم دے کر آگے بڑھتے ہیں. جی جی آغا صاحب. مستحب نماز گاڑی چلاتے جی ہوئے. پہلے وہ سید والے کے جواب دے دیجیے. جی چلیے. اچھا سید صاحب کا ان کا سوال پہلا تو تھا کہ سید ہو کے نماز کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت سے کیا مراد ہے وہ سمجھنا مشکل ہے. اگر وہ کہتے ہیں واجب نہیں مانتے ہیں تو جو ضروریات دین کہلاتے ہیں، یعنی جن کو تمام عالم اسلام
جزو دین مانتا ہے ان کا انکار قرآن کریم کا انکار بنتا ہے. ٹھیک ہے. نماز کے وجوب کا انکار قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے. کفر. میں اس سے عرض نہیں کرنا چاہتا. اگر مخالفت اور کچھ ہے ان کی تو نہیں معلوم کیا ہے. نماز نہ پڑھو کی مہم چلا رہے ہیں تو بد نصیبی اور وہ بھی سید ہو کے چلا رہے ہیں. اپنی پورے اجداد کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ کون سی عبادت ہے. اور دوسرا مسئلہ شاید وہی شہادت ثالثہ وغیرہ کا انہوں نے اٹھایا تھا. یہ ایک ہماری قوم میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور دشمن ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ دین نہیں چھوڑیں گے، لہذا وہی ترکیبیں کرتا ہے کہ دین ہی پہ رہ کے دین پہ نہ رہ جائیں. پروردگار عالم نے جو نماز پیغمبر پر نازل فرمائی، جس کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا گیا، پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ان کے گھر والوں نے جیسے ان سے نماز سیکھی، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے، وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. اب اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کہاں کیا بڑھائیں کہاں کیا گھٹائیں. ٹھیک ہے، ہو گئی. اب مستحب نماز سواری پہ ہو سکتی ہے. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ جو ارکان ہیں یعنی جو اس کے اعمال افعال ہیں، مثلا رکوع سجدہ، وہ سب اشاروں سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سر جھکا لیا، جب تک آپ گاڑی چلاتے ہوئے ظاہر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف سر جھکا لیا. اور پھر اس میں اگر نصیب نہیں ممکن ہے، اگر ممکن ہو تو اٹھا کے ہی کوئی چیز ہو جس میں سجدہ کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں تو وہ بھی ساقط ہو جائے گا. اشاروں کا مطلب نماز سواری چلاتے ہوئے مطلب یہی ہے کہ آپ اشاروں سے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر صاحب ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو وہ 3 اور 4 میں اگر شک ہے ظہر کی نماز میں، تو آپ 3 رکعت کے بعد نیت کھول لیں. یہ جو میں تھوڑی سی چاہ رہی تھی تھوڑا اس کی دیجیے، اور پھر 1 رکعت نماز فوراً کھڑے ہو جائیں. اگر اس کو تھوڑا اس میں یہ جو شکوک کی بحث ہے، اس میں بہت قسمیں بنتی ہیں شک کی کہ کس کس کے بیچ میں اور کب اور کہاں شک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ شک اگر برقرار رہے تب پہلے تو کوشش کرے شک ختم کر دے. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ 2 رکعتی اور 3 رکعتی نمازوں میں شک ہو اور حل نہ کر پائیں تو نماز باطل ہو گئی، پھر سے پڑھے. ٹھیک ہے. حل جو نکلتا ہو 4 رکعتی نمازوں میں ہے. 4 رکعتی نمازوں میں اگر شک کی کیفیت ایسی ہے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ 2 رکعتیں تو پوری ہو چکی، مثلا اب یہ تیسری ہے کہ چوتھی، تیسری چوتھی پانچویں یا دوسری تشہد اور کے بعد صبح ہو، تو جب یہ یقین ہو جائے کہ 2 تو پوری ہیں، آگے کی معاملہ ہے، تو اس میں کم والے کو بیس بنائیں. ٹھیک ہے. 3-4 میں مجھے شبہ ہو رہا تو میں مان لوں کہ یہ تیسری ہے، اس حساب سے نماز پوری کروں. ٹھیک ہے. یعنی 1 رکعت اور پڑھوں. ٹھیک ہے. اب میں نے کم والے کو صحیح مانا تھا، اس کو بیس بنایا تھا، نہیں میں معاف کیجیے کہ الٹی بات کہہ گیا ہوں. زیادہ والے کو بیس بنا کے نماز ختم میں پھر دوہرا دوں کہ 3-4 میں شبہ ہو رہا ہے تو زیادہ والے کو صحیح مان کے اس حساب سے نماز پوری کریں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں کہ کم والے کے حساب سے کیا چھوٹ گیا ہے. ابھی 4 کے حساب سے ہم نے پوری کر لی، لیکن ہو سکتا ہے تیسری رہی ہو تو 1 رکعت چھوٹی ہے، تو 1 رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھیں. تو اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اور اس میں صرف سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور نارملی کھول لینی، اور ایک رکعت بس سلام پڑھنے کے بعد زبان سے نیت بھی نہیں کرنا ہے، دماغ میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، دماغ میں صرف وہ الفاظ دہرانا شرطی نہیں، تکبیرۃ الاحرام، سورہ حمد، رکوع سے قیام، پھر سجدہ، پھر دونوں سجدے، پھر تشہد اور سلام. ٹھیک ہے. اس میں اب مجھے زیادہ والے کو بیس بنائیں، اس پر نماز کا ختم کریں، کم والے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں جوڑ کیسے لگے گا، 1 رکعت کا لگے گا، 2 رکعت. اب اس میں تفصیلات ہیں، کہیں 2 رکعت بیٹھ کے بھی ہے 1 رکعت کی جگہ پر، وہ پھر مطلب اچھی خاصی تفصیلی چیز ہے. بس فی الحال یہی ہے کہ اگر کبھی احساس ہو تو 1 رکعت نماز فوراً مطلب نیت کر کے سورہ الحمد پڑھ کے 2 سجدے کر کے اس کی واجب قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم آخرت کا نقصان، رحمت پروردگار سے دوری، صلاۃ کو ترک کرنا جان بوجھ کے، اس کے نقصانات اگر ہم اسی میں ہم عرض کر رہے تھے کہ دنیا پہلے آخرت کے نقصان کی بات زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا نقصان ہے. دنیا کا نقصان بھی ختم ہو جانے والا ہے، دنیا کا فائدہ بھی وقتی ہے، دنیا کا نقصان بھی، لیکن آخرت کا نقصان اگر خدا نہ کرے جہنمی ہو گئے تو آخرت کا نقصان ہمیشہ کا ہو گیا.
تو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ رحمت پروردگار کے بغیر ہمیں امید نہیں اپنے بچنے کی، اور نہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر۔ میں وصیت حضرت جعفر صادق علیہ السلام عرض کر رہا تھا کہ جناب ام حمیدہ نے فرمایا کہ کنبہ جمع کیا، اور اس کے بعد میرے خیال سے پھر کال آ گئی، یہیں پہ ہم پچھلی بار بھی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی کہاں سے؟ میں اظہر عباس بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ قبلہ السلام علیکم آپ کی خدمت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے ابھی جو نماز میں جو ہے شک و شبہات کے اوپر بات کی تھی، تو اکثر یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ہے جب میرے ساتھ یہ شک ہوتا ہے تو میں جو ہے کھڑے ہو کے نماز کو پرفارم نہیں کرتا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے کسی مولانا سے یہی سنا تھا کہ آپ بیٹھ کے جو ہے نیت کر لیں فوراً اور تکبیر کر کے سجدے میں چلے جائیں۔ کیا اس طریقے سے سجدہ سہو کرنا ٹھیک ہے یا کھڑا ہی ہونا ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے الحمد کی تلاوت کریں اور پھر رکوع اور سارا پروسیس کریں؟ ایک یہ مجھے بتا دیے گا۔ دوسرا جو ہے ابھی ایک صاحب نے جو کال کری تھی کہ جی تھوڑا اور بلند آواز سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ابھی ایک صاحب نے جو کال کری تھی کہ مختلف علماء اکرام آتے ہیں اور وہ جو ہے مختلف خطابات کرتے ہیں، جس کے اندر میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں کہ ضمیر اختر صاحب ہیں، جعفر جوتوئی صاحب ہیں، اور دوسرے علماء اکرام ذاکرین جو ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے اگر جھوٹے فتویٰ دیتے ہیں یا نماز کے بارے میں تشہد کے بارے میں کچھ اور کلمات ادا کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا کہ آگے ہم ان کی ویڈیوز فارورڈ کر کے یہ بولیں کہ یہ جو ہے شیعت سے ان کا شیعہ عقائد سے ان کا تعلق نہیں ہے، یا دوسری بات ہم کرنا چاہیں تو کیا یہ ویڈیو آگے فارورڈ کرنا ہمارے لیے جزا کا باعث بنے گی یا یہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑی وضاحت کریں۔ جی وہی شک کی انہوں نے ایک تو بات کی کہ مجھے بھی شک ہو جاتا ہے، کسی نے کہا تھا کہ مولانا نے سنا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کو بجا لائیں، وہ ضروری ہے یا کھڑے ہو کر وہی نماز کا جو طریقہ آپ نے اس میں بتایا؟ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ نماز احتیاط جب رکعتوں کے بیچ میں شک ہو، سجدہ سہو اس کا علاج نہیں ہے، سجدہ سہو دوسری چیزوں کا علاج ہے۔ مثلاً میں تشہد بھول گیا، ٹھیک ہے، دوسری رکعت تشہد بھول گیا تھا اور پھر اس کے بعد اب یاد آیا، تو نماز کے فوراً ختم کرتے ہی تشہد بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے، ایک سلام پڑھیں گے، پھر 2 سجدہ سہو کریں گے۔ اس میں کھڑے نہیں ہونا ہے، سجدہ کے سہو کے لیے کھڑے ہو کے نہیں بیٹھنا ہے، نماز کے فوراً بعد جہاں سجدہ سہو وہ بیٹھے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اچھا کال آ گئی جی ایک اور کال آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے۔ جی میری بہن نام بتائیں گے پلیز؟ سوری میں نہیں بتانا چاہتی۔ جی ٹھیک ہے، دس فائن، آپ بتائیے، سوال بتائیے پلیز۔ سم ٹائم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ظہر اثر کی نماز ہے یا مغرب عشاء کی نماز ہے، ہم نے پڑھی ہے، دونوں پڑھ لی ہیں، لیکن جب تسبیح وغیرہ پڑھ دی ہے، دعا مانگ دی ہے، تو شک پڑ جاتا ہے کہ شاید میں نے عشاء کی پڑھی ہی نہیں ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، پڑھی ہوئی ہوتی ہے لیکن شک پڑ جاتا ہے، اب کیا کریں؟ مجھے لگتا ہے میں نے صرف ایک ہی پڑھی ہے نماز، پھر میں ٹائم کو دیکھتی ہوں کتنا ٹائم مجھے ہو گیا مسلح پہ، اتنے میں ایک نماز نہیں ہوتی، اتنے میں 2 ہوتی ہیں، تو ایسے میں کیا کریں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے لے کر انگلیوں کو آگے کی طرف کھینچنا، کیا ہم آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ صرف واجب ایک انگلی سے ہی ہے سر کا مسح، کیا ہم آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا صرف پیچھے سے آگے کی طرف ہی کھینچنا ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ہیئر سٹائل ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ 2 سوال ہیں، مسح کی صورت میں جی اور پیچھے کی طرف جائز ہے؟ نہیں، مسح جو کرنا ہے وہ ہمیں سر کے اس درمیان کی جو جگہ ہے جہاں بچے کا دل دھڑکتا ہے، تالو، وہاں سے لے کے یہاں سامنے تک کرنا ہے۔ مستحب ترین طریقہ ہے یہ 3 انگلیوں سے ایسے کرنا۔ خواتین بالوں کی جڑوں پہ کریں گی، اگر مانگ نکال لی ہے تو اس پہ کر لیں، 1 انگلی سے بھی کافی ہے، آگے سے پیچھے نہیں لے جانا ہے۔ باقی خاتون شاید یہ کہہ رہی تھی کہ بال بگڑ جاتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر حکم خدا ہوتا ہے کہ ایسے کرنا ہے تو پھر بگڑ جاتے، بال بگڑ جاتے، لیکن حکم خدا نہیں ہے، لہذا بس پیچھے سے آگے۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد شک ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو اس میں واجب نہیں ہے ان پر۔ اور ایک چیز اور شریعت میں ہے کہ کثیر الشک، کثیر الشک کا مطلب جسے بار بار کسی ایک ہی معاملے میں شک ہوتا ہے،
تیسری چوتھی رکعت میں کسی کو شک ہوتا ہے کسی کو میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی تو پھر اس کو شریعت سہولت دی ہے کہ تمہیں اپنے شک پہ دھیان ہی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کو جواب مل گیا. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے پڑھی نہیں پڑھی تو آپ ریلیکس کریں, اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے. اور اچھا ایک اور بھی میں نے سنا تھا آغا صاحب کہ آپ جب مسح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوبیسلی گیلا ہے, تو یہ جو اس کا پانی ہے اور پیشانی کا پانی ہے مکس نہیں ہونا چاہیے, تو کہاں رکنا چاہیے پھر؟ جہاں پر اصل میں ہم ایک چھوٹی سے غلطی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن دھونے میں چہرہ دھونے میں بال بھگو لیتے ہیں. بال نہیں بھگنا چاہیے. ہماری پیشانی کی جہاں حدیں ہیں, جہاں تک بال ہوتے ہیں جو میرے نہیں ہیں, وہاں سے مجھے دھونا ہے. تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ پانی نہ ملے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مسح جو کرنا ہے وہ ان ہتھیلی کے اندر جتنا یہ ہے اسی سے کرنا ہے. اب اگر میں چہرے نیچے تک لے آؤں گا, جو پانی چہرہ کا اس میں شامل ہوگا, تو میرے ہاتھوں کے پانی کے علاوہ پانی شامل ہو گیا, لہذا پیروں کا مسح صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مسح میں یہ شرط نہیں کہ یہاں سے یہاں تک پورا ہو, اگر کم بھی رہ جاتا ہے تب مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک روک بھی لیا جائے تو کوئی وہ نہیں ہے مشاہد. ٹھیک ہے, مکمل جواب کوشش کی گئی آپ کو دینے کے لیے, اور پھر ہمارا پھر وہی نقصانات, لیکن چلیں یہ بھی ضروری ہے. جی نہیں, بہت ضروری ہے جو سوال مومنین کے ذہنوں میں آ رہے ہیں. بہرحال بس میں جلدی سے روایت سنا دوں کہ شہادت کے آخری لمحات میں آنکھیں غش سے کھول کے کنبے کو جمع کر کے امام نے فرمایا کہ انا شفاعتنا لا تنالو مستخفاً بالصلاۃ. جو نماز کو سبک سمجھے, سبک سمجھنا ترک صلاۃ نہیں ہے, پڑھے اور ویسے نہ اہمیت دے جو اس کو اہمیت دینا چاہیے. تو جو اہمیت نہ دے زندگی میں, امام فرماتے ہیں اس تک شفاعت نہیں پہنچے گی, تو پھر جو تارک الصلاۃ اس کی کیا بات کی. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ ماجد حسین سندادو سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے میرے بھائی. سب سے پہلے میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال تھا کہ اس انسان کی پتہ نہیں تو قضا نمازیں کتنی ہیں, پتہ نہیں تعداد کی, تو وہ کیسے ادا کرے؟ جی ٹھیک. اور میرا یہ سوال تھا کہ جو سجدے کا ذکر ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد, یہ ہمیں بتا دیجیے گا, مہربانی. بہت شکریہ. جی سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہی ہے, لیکن جب کسی جملے کو کہیں ختم کیا جاتا ہے تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے, لہذا آپ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ دہ کہیں گے, ہے کی آواز سنائی دے گی, دال پہ نہیں رکیں گے. اور اگر کئی بار آپ دوہرا رہے ہیں تو صرف آخر میں وقف کریں گے. مثلا 3 بار مستحب ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. دوسرا سوال رہ گیا, دوسری کال آ گئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سے یہ معلوم کرنا تھا, ابھی ایک آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے جو علماء کرام ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ہم شیعہ سیت میں نہیں ہونا چاہیے, جو غلط ہے, شیعہ قائد سے نہیں ہے, اور کیا ہم ایسی بات کو سوشل میڈیا میں آگے اس لیے کہ دیکھو یہ ہم شیعہ قائد نہیں ہے, آگے کرنا چاہیے یا نہیں, یا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہوا ایک ہی موضوع پر. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. دیکھیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسائل ہیں, اور یہ بڑے دقیق ہوتے ہیں. اصلاح کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو قدم اصلاح کے لیے اٹھا رہے ہیں اس سے اصلاح ہوگی یا اور فساد ہوگا. سوشل میڈیا کا اس وقت بہت غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. باقی جب کہیں کوئی خرابی پوری قوم کے نام لکھی جانے لگے تو پھر اس خرابی کی تردید ضروری ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ذمہ داران قوم اپنا فریضہ ادا کریں گے. ذمہ داران سے وہ اصلاح ہو, جو اجتماعی اصلاحات ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے, ورنہ پھر نقصان ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. ابھی میرے بھائی نے جس سے پہلے گفتگو کی تھی نام لیے تھے, ہم نام کم سے کم نہ لیں تاکہ فتنے نہ کھڑے ہوں. ہمیں قوم کے انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اصلاح کرنا چاہیے. گنہگار تب ہوں گے جب توہین کریں گے, بے شک بدنام کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ سسٹر میں گجرانوالا شہر سے ہے سہیل اشرف بول رہا ہوں. جی فرمائیے.
میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے. علامہ نہیں کہ ہوں میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ نزدیک امام بار کا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے اہل سنت کی جو مسجد ہے میرے گھر کے بالکل پاس ہے, مجھے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نماز کا, ویسے مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ جب وہ سارے رکعات جو ہیں وہ میں اپنے طریقے سے ہی پڑھتا ہوں, لیکن اس میں قنوت نہیں پڑھ سکتا. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ تشہد میں بیٹھ کے ربی نہیں پڑھتے ہیں, میں وہ نہیں پڑھتا, میں اپنے طریقے سے ہی پڑھتا ہوں. لیکن جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم, لیکن میں وہ 3 دفعہ اللہ اکبر ہی کہتا ہوں. کیا اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا میں یہ ٹھیک عمل کرتا ہوں یا غلط ہے؟ جی بہت شکریہ, ابھی آپ کو جواب مل جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کوئی بھی ہو دنیا میں وہ مسجد ہے, چاہے وہ اہل سنت نے بنائی ہو, چاہے شیعوں نے بنائی ہو, چاہے کسی نے بنائی ہو, وہ مسجد ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. لہذا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے ساتھ شامل ہو کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام نے جو ہدایات دی اس میں کہا ہے کہ اسلامی برادران سے جو رشتے رکھو اس میں ان کی عیادت کو جاؤ, ان کے گھر میں صدمہ ہو کوئی تو ان کی تعزیت کے لیے جاؤ, اور ان رشتوں کو استوار رکھو جو مسلمان کے مسلمان سے ہونا چاہیے. نماز پڑھنے میں خالی آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے واجبات آپ نہ چھوڑیں جو کہ آپ کو نہیں چھوڑنا پڑ رہے ہیں. آپ نے کہا آپ قنوت نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ نہیں منع کر رہے ہیں تو آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں. جب وہ رکوع میں جائیں آپ مختصر سے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سبحان اللہ یا ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رکوع تھوڑا طولانی ہوتا ہے, آپ اس کے بعد پہنچ سکتے ہیں. اگر منع کر رہے ہوں تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, قنوت نہ پڑھیں, قنوت واجب نہیں ہے. اور تشہد اور سلام آپ پڑھتے ہیں, سلام وہ بھی پڑھتے ہیں, تحیات پڑھتے ہیں, اور دونوں کے پاس وقت ہے اعمال کو انجام دینے کا. 3 تکبیریں جو آخر میں ہیں یہ واجب نہیں ہیں, جزو نماز نہیں ہیں, یہ تعقیبات نماز میں ہیں. سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے, جیسے تسبیح حضرت زہرا تعقیبات میں, ویسے یہ 3 تکبیریں بھی مستحب ہیں, سنت ہیں نماز کے بعد. آپ پڑھیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, کوئی مسلمان اس پہ اعتراض نہیں کرے گا, کرے تو نہ کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, واجب نہیں. بہت شکریہ. جی کالر تو نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم بھی لاسٹ 5-7 منٹس. جی اب ایسے تو نماز کے بارے میں گفتگو چلی رہی تھی اور کچھ چیزیں اس میں عرض کی گئیں. آج ایسے بھی جمعے کا دن ہے تو اختتامی حصے میں ہم لوگ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے آج کا دن اللہ نے مخصوص کیا ہے, یعنی حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, جو جن کے ظہور کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں, لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ظہور کے حالات فراہم کرنا ہوں گے, جس میں سب سے پہلی چیز ہے اپنی اصلاح, اپنی ذات کی اصلاح, پھر معاشرے کی اصلاح, اور اطاعت کا وہ مزاج پیدا کرنا جو ہارون مکی میں تھا, تاکہ جو وہ کہیں ہم کر سکیں. میرے خیال سے کہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کر لیجئے, بہت مہربانی, بڑی مہربانی. آپ اگر کال کریں تو پلیز ٹی وی سے بات مت کیجیے اور نہ سنیے. جی آغا صاحب. تو آج اپنے اس زمانے کے امام کو یاد کریں جو ہم جس کے زیر سرپرستی اس وقت یہ کائنات وجود میں ہے. بے شک. اور تمام صحیح کتب میں صحاح ستہ سے لے کے اصول کافی اور کتب اربعہ تک سب میں روایات موجود ہیں کہ سرور کائنات حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین اسی وقت تک صحیح سالم رہے گی جب تک کہ ہمارے خلفاء میں کوئی باقی رہے گا. تو ان کی وجود کی برکت سے زندگی باقی ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میری بہن, کہاں سے؟ میں اسنیہ بات کر رہی ہوں
बरकत से। जी जी फरमाइए, कोई सवाल है आपका? मुझे मौलाना साहब से बात करनी थी, एक सवाल पूछना था। जी फरमाइए बेटा। कि हम मन से मान लेते हैं, कोई मुश्किल वक्त हो या जैसे एग्जाम की तैयारी होती है तो मान लेते हैं कि हमने 14 रकात नमाज पढ़नी है, या कोई और भी पढ़ती भी हैं लेकिन फिर कुछ भूल जाती है ना, तो इस सिलसिले में कोई ऐसा है अमल के जिससे हमारी ये मन्नत जो वाजिब होती है वो अगर पूरी ना हो सके? तो वो क्या, कौन सा ऐसा और अमल है जिसके ज़रिए अगर जो भूली हुई मन्नतें हैं वो अदा हो जाएं? नज़र कहते हैं इसको मजहबी ज़बान नज़र, में जी। और वही नज़र जो उर्दू में नज़र है वो हमारी, अल्लाह हाफिज़। उर्दू में नज़र हमारे यहाँ ख़ास कैफियत का नाम है, लेकिन दीनी और मजहबी ज़बान में हर वो चीज़ जो अल्लाह से आदमी वादा करे कि परवरदिगार मेरा ये काम कर दे तो मैं ये अच्छा काम करूँगा। अब अगर उन्होंने नमाज़ें मानी थी तो एहतियातन नमाज़ें पढ़ डाले थी कि यकीन हो जाए कि अदा हो गई। अगर कोई और कार खैर माना था तो कर लें, और अगर जानबूझ के जैसे कोई आदमी वक्त मुय्यन करे कि इस मुय्यन वक्त में ये कार खैर करूँगा, नज़र करे कि मैं इस साल ज़ियारत के लिए जाऊँगा, फिर न जाए तो फिर उसका कफ़ारा भी है जो रोज़ों की शक्ल में। और मैं पूरे यकीन से तो इस वक्त नहीं अर्ज़ कर सकता, कभी अमल नहीं करना पड़ा कि 3 रोज़े हैं कि 10 रोज़े हैं, इस तरह शायद कफ़ारे में 3 रोज़े हैं या 10 गरीबों को खाना खिलाना, मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता हूँ। तो तौज़ीउल मसाइल में मौजूद है, नज़र का चैप्टर निकाल के चीज़ उसमें देख लें। लेकिन जो नज़र की है उसकी अदायगी उसी नीयत से नमाज़ों की है, तो अगर कैलकुलेशन ये है कि मेरी 10 नमाज़ें होंगी, 10 रकत की होगी तो 20 पढ़ लीजिए, ख़त्म हो जाएगी बात। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक माफ़ करें, एक सवाल रह गया था उस बच्चे का जिसने कहा था मेरी नमाज़ें छूटी हैं, मुझे नहीं पता कितनी। जी जी मैं भी तो अच्छा है, उसका जवाब दे दें हम। उसको भी यही करना है कि वो कैलकुलेट करे कि मैं 15 साल में बालिग हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था तो कितने दिनों, या हमारे यहाँ जैसे कहते हैं गंडेदार छोड़ पकड़, तो एक कैलकुलेशन करके एक हिसाब बनाना पड़ेगा और उसमें जो कम से कम हिसाब बने उतनी पढ़ ले। बस हम 5 साल निकले तो 5 साल, 10 साल निकले 10 साल। ठीक है, लास्ट मिनट कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मेरी बहन कहाँ से? जी मैं कारी से बात कर रही हूँ, और मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि अभी किसी भाई ने कॉल की थी और उन्होंने कज़ा नमाज़ों के बारे में सवाल किया था मौलाना से। जी जी, तो अगर वो प्लीज़ उसके बारे में जवाब दे दें कि जी वो दे ही रहे थे, आप सुन लीजिए फ़ोन बंद करके। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू। जी वही कज़ा नमाज़ों का वो तो किसी भाई के बच्चे का जी सवाल उनका भी वही सवाल था, वो कहते जवाब दें तो उनको 9 साल से जोड़ना है। अच्छा उनको 15 से जोड़ना है, उनको 9 साल से जोड़ना। और इसमें बुरा न माने, ये अल्लाह का करम है कि 9 साल की उम्र में ख़ातून को अल्लाह उतनी अक्ल और उतना शऊर और उतनी तदबीर की सलाहियत दे देता है जो हम बेवकूफ़ों को 15 साल पे देता है। तो कभी ये ना सोचें कि मर्दों को तो छूट दी 15 साल तक और ना हमको 9 ही साल पे छूट नहीं है। आपको हमसे बेहतर बनाया, इस मामले में जल्दी ज़िम्मेदार बनाया। 9 साल से कैलकुलेशन करें, जितना वाजिब हो उतना पूरा कर लें। मैं अपनी जुमले आखिरी अर्ज़ कर दूँ कि आज दिन है इमाम का, जिसमें ज़ियारत में आज के हम पढ़ते हैं कि आज का दिन है जिसमें आपकी ज़ुहूर की हमें तवक्को है। तो हम ज़ुहूर के लिए दुआ भी बहुत करते हैं, माशाअल्लाह हर वक्त करते हैं, लेकिन खाली दुआ नहीं, कोशिश होना चाहिए। और इंतज़ार के लिए जो बेहतरीन कोशिश है, जैसे मजलिस करते हैं, सामीन का इंतज़ार करते हैं, तो फ़र्श बिछा के मिंबर रख के, जैसे जमात का मुसल्ले पर बिछा के इंतज़ार करते हैं, वैसे ही हमें ज़माने के इमाम की तैयारी, ज़ुहूर की तैयारियां करके इंतज़ार करना चाहिए। और उन तैयारियों में सबसे पहली चीज़ है दीन सीखना और दीन पर अमल करना, और अपने को उतना इताअत शयार बनाना जितने हारून मक्की थे। जी अल्लाह हमको तौफीक दे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बेहतरीन प्रोग्राम, कोशिश की गई कि जी सवालों के जवाब भी जिस हद तक भी मुतमईन करने के काबिल हो सके हमने आपने देने की कोशिश की। मौला आपकी इस काविश को कबूल करे, आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, आपको सलामत रखे। अल्लाह हम सब के शऊर में और तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। इलाही आमीन। और अल्लाह इस हमारी कौम के इन लोगों को सलामती दे जो मज़हब के लिए वक्त भी निकाल रहे हैं, सोच भी रहे, सवाल भी कर रहे हैं। अल्लाह इस सिलसिले को बाकी रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपको भी इंशाल्लाह फिर उम्मीद करते हैं कि कोई दोबारा इंशाल्लाह जब तक आप हैं हम आपसे फैज़ हासिल करें। मोहतरम कॉलर्स का शुक्रिया जिनके सवालों के जवाबात से हमें और हमारे तमाम सुनने वालों को और मज़ीद कोई ना कोई अगर सीखने का मौका मिला है, परवरदिगार हमको उसको अमल करने की भी तौफीक अता करे। अहले बैत टीवी को अपनी दुआओं में और मदद में ज़रूर याद रखिए। आज जुम्मे का दिन है, इंशाअल्लाह वक्त के इमाम से मंसूब है
کوشش کرنی ہے. ہم منتظرین ہیں تو مولا بھی ہمارے منتظرین میں سے ہی ہیں. ہم کوئی ایسا عمل کرتے چلے جائیں کہ ظہور میں تعجیل کا باعث بنے. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا شکریہ. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.